نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری چیز رکھتا ہے، چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیز بناتا ہے، یا چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیز پیدا فرماتا ہے۔ یہ ہے ایک اور ایک دو، یہ ہے مخلوق۔ جب تک یہ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتی، اس وقت تک یہ مخلوق تو ہے، اللہ کی بندی نہیں ہو سکتی۔ مخلوق کا اللہ کا بندہ ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ نے چاہا کہ میں محبت کیا جاؤں، تو اللہ نے محبت میں اپنے بندے کو پیدا کیا ہے۔ اول ما خلق نوری، علم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اپنے سامنے ظاہر کیا۔ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو اللہ پروردگار کو پہلا جانتا، اور اللہ پروردگار ہے جو اپنے بندے کو پہلے جانتا ہے۔ ورنہ امی ابے سے جو بھی پیدا ہوتا ہے، امی ابا تو اسے اول دن سے جانتے ہیں، لیکن وہ اس دن تک نہیں جانتا جب تک وہ بڑا نہیں ہو جاتا۔ دو طرح سے بڑا ہونا ہے، ایک بڑا جسم میں ہو جاتا ہے، اور ایک بڑا جو ہے وہ علم میں ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے کو سب سے پہلے دیکھا ہے تو وہ علم میں بڑا کیا تھا اسے، وہ علم میں بڑا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے بڑے ہوئے ہیں وہ حکم میں بڑے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ کوئی دو فرق نہیں جانتا، اسے کبھی حقیقی محبت نہیں ملتی۔ جب اللہ نے چاہا تو ہمیں پیدا کیا، اور جب اللہ نے چاہا کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو ہمیں بتایا کہ میں نے یہ سارا کچھ اس لیے پیدا کیا ہے کہ میں محبت کیا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنی بھی عطائیں اللہ کرتا ہے، یہ زمین و زمان دیتا ہے، یہ جنت و لا مکان دیتا ہے، یہ امی ابا دیتا ہے، یہ نبی رسول دیتا ہے، یہاں تک کہ اپنا آپ دیتا ہے۔ یہ جمیع عطائیں جو ہوتی ہیں، یہ صرف ایک کام کے لیے ہے کہ میں محبت کیا جاؤں۔ جس نے اللہ سے محبت نہیں کی، اس کے پاس ایک عطا کیا، عطا کا ذرا نہیں ہوتا۔ آنکھوں سے وہ اندھا ہوتا ہے، کانوں سے بہرا ہوتا ہے، زبان سے گونگا ہوتا ہے، روح سے وجود اس کا خالی ہوتا ہے، دنیا کا مارا ہوا، اور آخرت میں شیطان کا ساتھی رفیق ہوتا ہے، یعنی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لا الہ ہے، غیر ہے یہ، اور جو اللہ والا ہے وہ غیر نہیں ہے۔ آدم کو خدا مت کہو، آدم خدا نہیں، مگر آدم خدا کے نور سے جدا نہیں۔ غیر اللہ کی عبادت کرنا بڑا حرام کفر شرک ہے۔ غیر اللہ کی محبت کرنا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ جڑا بیٹھا نا داڑھی والا بھائی، انہوں میرے کو اتنے پاؤ لیا کر، یہ والا جو وہ جو پیچھے دیکھ رہا ہے، یہ جو پیچھے دیکھ رہا، آپ تشریف نہ،
بھئی آپ نہیں، میں وہ اگلے کو کہہ رہا ہوں، وہ جو پیچھے دیکھ رہا تھا، آ جائیں آپ ادھر بیٹھیں آ کے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ادھر آپ بیٹھیں میرے پاس. آپ کا دھیان اللہ کی طرف زیادہ جائے گا. میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف زیادہ جائے، نبی رسول کی طرف زیادہ جائے، اپنے سائنس کی طرف زیادہ جائے. یہ داڑھی کے ساتھ آپ کا کوئی دھیان نہ جائے. داڑھی تو نبی رسول کی سنت ہے اور ہم نے حکم میں رکھی ہوئی ہے. جس طرح نبی رسول اللہ علیہ السلام کی داڑھی کو ہم بے ادبی جانتے ہیں کہ کیا کیا بے ادبی ہے، وہی آپ کی داڑھی کے ساتھ وہی بے ادبی ہوگی. آپ اسے اس طرح نہیں کھیل سکتے، اپنی داڑھی کے ساتھ کیسے کھیل سکتے؟ ٹھیک ہوگی بات؟ لو آپ بیٹھ جائیں جا کے وہاں، بس صحیح ہے. آپ آمد ہے نا؟ عبداللہ جزاک اللہ، بیٹھ جائیں، اب آرام سے بیٹھیں. لیکن مجھے بے آرام نہیں آپ نے کرنا. دونوں آرام سے بیٹھیں گے. کیا بات ہو رہی تھی؟ تو جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، غیر اللہ کی عبادت کرتا، شیطان ہوتا ہے. اور جب شیطان غیر اللہ کی محبت کرتا ہے تو اسی لیے تو اللہ نے اسے شیطان کہا ہوتا ہے. اگر اللہ کی وہ محبت جانتا تو غیر اللہ کام اس سے ہونا ہی نہیں تھا. یہ دو چیزیں جان لو، غیر اللہ کیا ہے اور غیر اللہ کی محبت کیا ہے. یہ دو چیزیں جان لو، کام سارا ہی ٹھیک ہو جائے گا. کرنا کچھ نہیں پڑے گا آپ کو، اپنے آپ ہی اولاد ہوگی، اپنے آپ ہی اللہ کے بندے ہو جاؤ گے. اور قسم خدا کی سچی بات بتا رہا ہوں، اگر یہ دو باتیں آپ نہ جانیں، نہ اپنے آپ اولاد ہوگی آپ کو کرنی پڑے گی، اور نہ ہی آپ اپنے آپ اللہ کے بندے ہوگے آپ کو بننا پڑے گا. یہ شیطان نے سارا کچھ کیا تھا. اللہ کا بندہ یہ کرتا ہی نہیں، کہ اسے پتا ہوتا یہ ہو نہیں سکتا، یہ اللہ ہی کرتا ہے. اور اگر اس کا ذرا ایمان ادھر ادھر ہو گیا پھر وہ کرتا ہے، کر کے بھی کچھ نہیں ہوتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوتا. یہ دو چیزیں جان لو. سارا کچھ ہاتھ سے چلا جائے کوئی فکر نہیں. محبوب کے پاس سارا کچھ ہی ہے، پہلے بھی وہاں سے ہاتھ میں آیا ہے، اب بھی وہاں سے ہی آنا. اب کوئی نیا تو نہیں اللہ آ گیا، نئی تو بات کوئی نہیں آ گئی. آپ کے پاس ہی سارا کچھ ہے. کیا ہوا میری جیب میں نہیں ہے تو میرے اکاؤنٹ میں تو پڑا ہوا ہے. کیا ہوا اگر میرے پاس نہیں ہے؟ میرے اللہ کے پاس، میرے نبی رسول کے پاس تو ہے نا، کہ جو فرماتا ہے اگر اللہ و رسول میں تمہیں غنی کر دوں گا، جس میں شک کوئی نہیں ہے. میری جیب میں نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ میری جیب میں کبھی بھی نہیں ہوتا. مجھے کیا ضرورت ہے اپنی جیب میں رکھنے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اکاؤنٹ بھرا پڑا ہے. اللہ کے اکاؤنٹ میں سے جو میرا اکاؤنٹ اللہ نے وہاں کھولا ہوا ہے میں اسے لے لیتا ہوں. دینے والا بھی وہ خود ہی ہے، کوئی کلرک ولرک نہیں اس نے رکھے ہوئے. میرا اکاؤنٹ کھول دیا. وہ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے وہ ٹیچی کیس پڑا ہوا ہے نا، سوٹ کیس، وہ نہیں ہے ٹیچی کیس، وہ تھا لوہے کا، اس میں پیسے پڑے جتنے ضرورت ہیں سارے بھائی لے لیا کرو. کوئی تالا والا نہیں ہے، کھلے کھاتے ہیں. اللہ کے پاس بھی، اللہ کے نبی کے پاس بھی اپنوں کے لیے کھلے کھاتے ہیں. وہاں خانہ کعبہ میں مشرک نہیں داخل ہو سکتا، کافر نہیں داخل ہو سکتا. کیسے داخل ہوگا؟ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے قرب میں داخل ہونے کے قابل ہوتے ہیں. ان کو تو اللہ نے اپنے پاس آنے کے لیے اجازت دی ہوتی ہے. اب اکاؤنٹ کی کیا بات ہے، وہ تو حکم ہے اللہ کا. دو چیزیں جان لو باتیں، ان کو کبھی نہ بھولنا. جو ان دو باتوں کو بھول جاتا ہے، نہ اس کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں، نہ اس کے پاس کان ہوتا ہے، نہ اس کے پاس زبان ہوتی ہے،
نہ اس کے پاس جان ہوتی ہے، نہ اس کے پاس اللہ کا مال ہوتا ہے، کچھ بھی تو نہیں ہوتا، وہ لا الہ ہے جس پر کوئی ایمان نہیں اللہ کا بندہ لاتا، مانتا ہی نہیں ہے اس کو، 3 طلاقیں ہیں غیر کو. اس لیے غیر اللہ کی عبادت کفر شرک ہے، اور غیر اللہ کی محبت یہ کفر شرک جو کرنے والا، اسے اللہ پاک نے بتایا کہ یہ شیطان ہے، وہ شیطان ہوتا ہے. اور یہاں جو اگر ہو جائے گا تو وہ شیطان کا ساتھی مانا جائے گا. کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ نے اسے شیطان کا ساتھی مانا ہے. 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے اللہ پروردگار کی عبادت اللہ کے ادب میں کرو. جو اللہ کے ادب میں اللہ کی عبادت نہیں کرتا، یہ غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے. لاکھ کوئی نمازیں پڑھے شیطان نہیں رہے گا، لاکھ کوئی روزے رکھے شیطان نہیں رہے گا، لاکھ کوئی حج کرے شیطان نہیں رہے گا، لاکھ کوئی زکاتیں دے شیطان نہیں رہے گا، لاکھ کوئی کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شیطان کی طرح، لیکن رہے گا وہ شیطان. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو کر اللہ پروردگار رحمان کو ماننے والا ہو جائے. کیوں؟ وہ لا الہ ہے. جب کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے بندے سے اللہ والا ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. جب آپ نے تعلیم لینی ہے، میں آپ کو نہیں کہتا، جب عاجز تعلیم تزکیہ لیتا ہے تو آنکھیں ظاہر میں کھلی رکھتا ہے اور میرا دھیان معلم کی طرف ہوتا ہے. اور جب سمینا واتانا میں سنتا ہوں، ناز سنتا ہوں، قرآن مجید سنتا ہوں، تو میں آنکھیں جھکا لیتا ہوں اور میرا دھیان قرآن کی طرف ہوتا ہے. میں جو میرا معلم ہوتا ہے، مزکی ہوتا ہے، میں اس کی تعلیم لے رہا ہوتا ہوں، دھیان میرا اس طرف ہوتا، آنکھیں میری کھلی ہوئی ہوتی ہیں. اس وجہ سے میں عاجز کہا کرتا ہوں، جب معلم مزکی تعلیم دے نا، پھر نہیں سو جانا، تیری مت ماری گئی ہے. اب مراقبہ نہیں کرنا. کیوں؟ اب تعلیم دینے والا تعلیم دے رہا ہے، تعلیم دینے والا تعلیم دے رہا، اب آنکھیں کھلی ہوں گی اور دھیان اپنا معلم مزکی کی طرف ہوگا. اور جسے نہیں پتا وہ کیا کرے گا؟ جب ناز سننی ہے آنکھیں کھلی رکھے گا تو دل کا دھیان کدھر جائے گا؟ یہ بھی تو بتاؤ نا. جب تلاوت سننی ہے، ناز سننی ہے، اس وقت کیا آنکھیں جھکا لینی ہے اور دھیان اپنا اپنے محبوب کی طرف لے جانا ہے. قرآن ہے تو اللہ کی طرف لے جانا ہے، نعت ہے تو نبی رسول کی طرف لے جانا ہے، منقبت ہے تو اپنے سائیں جی کی طرف لے جانا ہے، منقبت ہے تو اپنے ماں باپ کی طرف لے جانا. یہ ہیں وہ باتیں. جب تک ان باتوں کا پتہ نہیں نہ ہوتا، جب تک نقطے میں نہیں بدل جاتا جدھر جانا ہے، اولاد کوئی نہیں ہوتی، اللہ کا بندہ کوئی نہیں ہوتا. جو اللہ کا بندہ ہوا ہے اس نے تعلیم تزکیہ لیا ہے، اور جو امی ابا ہوا ہے اس نے نقطہ دیا ہے. یہ دونوں کام ہوئے ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اب میں آج عرض کر رہا ہوں کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والا حکمی کافر مشرک ہوتا ہے. جو حکمی کافر مشرک ہو گیا ہے، اب اگر توبہ نہ کر لے وہ حقیقی محبت سے محروم رہتا ہے. اور اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہے اور اپنا بندہ بنایا ہے، شیطان کرنے کے لیے نہیں بنایا. ہمیں اس لیے اپنا بندہ بنایا ہے کہ ہم اللہ پروردگار سے محبت کرنے والے ہو جائیں. اور جب ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے تو پتہ پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا. اگر کوئی کہے نا سائیں جی جو ہوتے ہیں وہ بدگمانی نہیں کسی کے ساتھ کرتے، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات نہیں. یہ حکم میں بدگمانی جو ہے یہ منع آئی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس نے جو عمل کیا ہے
اس میں اس کی نیت کیا ہے. لیکن سائیں جی بدگمانی نہیں کرتے، وہ علم میں دیکھتے ہیں، علم میں جانا جاتا ہے، وہاں بدگمانی نہیں کی جاتی، جو ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے. سائیں جی ایک دم ایک ہی بات پوچھیں گے، تجھے بھوک لگی ہے؟ وہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ دو جواب دے گا، نہیں مجھے کوئی بھوک نہیں لگی. اندر ہی اندر اسے پتہ ہے مجھے بھوک لگی ہے. اللہ کے نبی کہیں گے نہیں، بھوک لگی ہو تو کہو مجھے بھوک لگی ہے، ورنہ کیا ہو جائے گا؟ جھوٹ ہو جائے گا. اللہ کے بندے نے تعلیم کرنی ہوتی ہے، اسے بات کا ساری کا پتہ ہوتا ہے، اسے ساری بات کا پتہ ہوتا ہے. اس نے بدگمانی نہیں کرنی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، نا، دونوں ہی بدگمانیاں ہیں. کیا پتہ وہ بول سچ رہا ہو جھوٹ ہیں. اسی طرح اگر سچ کا یہ ہو سکتا ہے تو جھوٹ کا بھی تو ایسے ہو سکتا ہے نا، کہ ہو جھوٹ لیکن ہو حقیقت میں سچ. اللہ کا بندہ بدگمانی نہیں کرتا کہ اس کے پاس بدگمانی کا مواد ہی کوئی نہیں ہوتا. اس کے پاس علم ہوتا ہے، علم میں اس نے تعلیم دینی ہوتی ہے. اگر اس کے پاس علم نہ ہو، وہ معلم نہ ہو، مزکی نہ ہو، تو یہ بدگمانیاں کرنے والا اللہ کا بندہ کیسے ہو سکتا؟ وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، وہ میں اور آپ ہوتے ہیں. اسے منع کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ حقیقی نیکی کیا ہے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں. غیر اللہ کی عبادت نہ کی جائے اور غیر اللہ سے محبت نہ کی جائے. یہ تعلیم تزکیہ میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں اللہ کے بندے سے ہمیں پتہ چلا تو اور کسی سے نہیں پتہ چلے گا. یہ اللہ پروردگار نے اپنے بندے کی تعلیم کی ہے. علم اللہ کا ہے، یہ جس سے محبت ہم کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، انہیں دسنا ہے کہ میں اور تو دسنا ہے. نہ ہماری عبادت ہے نہ ہماری محبت ہے. یہ محبت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. عبادت کس کی؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی تعلیم یہ فرمائی ہے. یہ دو چیزیں ہیں، تیسری چیز کوئی نہیں اللہ نے بتائی کہ یہ کرنا وہ کرنا. وہ میرا کرنا اور آپ کا کرنا ہے، وہ کھانا پینا ہے، مباشرت کرنا ہے، دنیا کی عارضی زندگی گزارنا ہے. وہ تو اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ یہ دو کام ہم کرنے والے ہو جائیں. جو اللہ نے دو کام ہمیں سونپے وہ یہی ہیں، حقیقی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں اور حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کرنے والے ہو جائیں. اور ہمیں پتہ ہو جیسے ہی کریں فوراً کان کھڑے ہو جائیں. میں نے یہ کیا کیا؟ کیا کیا تو نے؟ کفر اور شرک کیا. پہلے تو کیا کرتا آیا تھا؟ پہلے بھی کفر شرک کرتا آیا تھا. پھر اب تو پہلے بھی جو کرتا آیا تھا اب بھی ہو گیا. اب کیا کر؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، محمد رسول اللہ کہہ دے. کیا ہے وہ؟ اللہ پر ایمان لیا. اب حقیقی عبادت جان لے کہ اللہ کی ہے. اب اللہ پر ایمان لیا اور حقیقی جان لے محبت جو ہے وہ بھی اللہ کی ہے. کون بتائے گا؟ نیکی کی حقیقت تو یہ ہے نا. کون بتائے گا؟ اللہ کا بندہ بتائے گا. اگر تو خود ہی اللہ کا بندہ ہے تو شیطان بھی تو خود ہی اللہ کا بندہ ہے. بس اتنا ہی فرق ہوا، وہ خود ہی اللہ کا بندہ ہے، بس اتنی سی بات ہوئی. اللہ نے کہہ دیا تو شیطان ہے، بس یہی ہوا ہے. اور کیا ہو گیا؟ اگر اللہ کے بندے کے پاس ہوتا تو اللہ کا بندہ بھی کہتا تو ابو جہل ہے، تو ابو لہب ہے. ایسی کون سی بات ہے جو ڈھکی چھپی ہے؟ یہ اللہ کو پتہ ہے اور اللہ نے جس کو بتایا ہے اس کو پتہ ہے. اگر تیرا اللہ پر ایمان ہے تو اللہ نے ہی تو بتایا. وہ معلم ہے، وہ مزکی ہے، وہ اللہ کا بندہ علم رکھتا ہے تو تعلیم دیتا ہے، پاکی رکھتا ہے تو آگے وَيُزَكِّيهِمْ تمہیں پاکی دیتا ہے. کوئی اور آیا بتانے کے لیے؟ بات تو یہ ہے کہ جب کوئی شیطان ہو جائے نا، اللہ اسے بتاتا ہے، اللہ اسے حکم دیتا ہے، نہ بتانے پہ جاتا ہے نہ حکم مانتا ہے. کیوں نہیں وہ بتانے پر جاتا؟ یہ تعلیم ہوتی ہے
کیوں نہیں وہ حکم مانتا؟ اس کی پاکی صفائی ہوتی ہے. وہ منحوس لعنتی جو ہے وہ نہ اپنی پاکی چاہتا ہے نہ اپنی صفائی چاہتا ہے. وہ اپنی خواہش کی پیروی میں اپنی خواہش میں بادشاہ ہونا چاہتا ہے، اور بادشاہ وہ کتا ہو نہیں سکتا، بادشاہ خنزیر ہو نہیں سکتا، بادشاہ منحوس لعنتی ہو نہیں سکتا. کبھی دیکھا ہے آج تک کتا بادشاہ ہمارا بن کے بیٹھا ہو؟ کبھی خنزیر دیکھا ہے ہمارا بادشاہ بن کے بیٹھا ہو؟ کردار کے خنزیر کتے تو ہو سکتے ہیں، بد اخلاقی کے پرتو اور مجسمے تو ہو سکتے ہیں، لیکن کتا جسے اللہ نے کتا بنایا ہے وہ نہیں ہو سکتا. کتوں میں تو کتا ہو سکتا ہوگا، کوئی بلی کتا ہوگا، پھٹیا خنزیر ہوگا، جوان کوئی شیر ہوگا زیادہ طاقت، وہ تو ادھر ہو سکتا ہے شیروں میں تو نہیں نہ ہو سکتا. شہروں میں تو نہیں نہ ہو سکتا، شہر والے اسے شوٹ کر دیں گے. دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، یاد رکھنی ہے آپ نے. پتہ آپ کو اللہ دے دے گا، اللہ کا بندہ دے دے گا، اور آپ کہیں گے ہاں سائیں جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اب دیکھیے، جو حکم آپ کو دے سکتے ہیں، جو آپ کو حکم دے سکتے ہیں، ان کا جب حکم مانو گے یہ حقیقی عبادت ہوگی. اب غیر اللہ کی بات نہیں رہی. جیسے ہی جو حکم نہیں دے سکتا آپ نے اس کا حکم مان لیا تو غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی، کہیں دور نہیں جانا پڑے گا. اللہ نے حکم دیا میرے نبی رسول اللہ السلام کا حکم مانو. اللہ نے حکم دیا ہے قیامت تک آنے والے جو نبی رسول اللہ السلام کے نائب میرے بندے ہیں ان کا حکم مانو. اللہ نے حکم دیا ہے ماں باپ کا حکم مانو. اب جب ان کا حکم مانو گے تو یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ حقیقی عبادت ہے. جیسے ہی اللہ کا حکم نہیں مانو گے شیطان ہو جاؤ گے. نام شیطان کا اس لیے بار بار لینا پڑتا ہے کہ بچے کو پتہ ہے شیطان کیا ہے، کون ہے اور کیسے ہوا ہے. شیطان ہو جاؤ گے. کیوں بھائی، کیوں شیطان ہوئے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں، اس لیے شیطان وہ ہوا کہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی جو عبادت ہے وہ نہیں کی. اور حقیقی عبادت اس نے کیسے نہیں کی؟ وہ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکاتیں بھی دیتا ہے، تو پھر کیا ہو گیا؟ اللہ پاک کا حکم نہیں اس نے مانا، اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ نے حکم کیا دیا تھا؟ فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. ادھر حکم اللہ نے کیا دیا ہے؟ ماں باپ کا حکم مانو. ادھر کیا حکم دیا اللہ کے بندے کا؟ امام کا حکم مانو. نماز جب پڑھتے ہو امام کا حکم ہوتا ہے اللہ اکبر. اگر نماز میں امام کا حکم ماننے کا ہے تو وہ اطیع اللہ، یہ اس میں کیا ہے؟ اولی الامر منکم، جو تمہارا امام ہے اس کا حکم مانا کرو، اطاعت کیا کرو. اب جو نیکی کرنے لگو گے بغیر اس کے حکم کے کر لو گے نیکی؟ اس کے حکم کے بغیر تو نیکی نہیں ہو سکتی. اور جب اس کے حکم میں نیکی کر رہے ہو، مورچہ چھوڑنا پڑے اس کی اجازت کے بغیر مورچہ چھوڑ لو گے؟ چھوڑ کے تو دکھاؤ، بے شک صحابہ ہو، بے شک اہل بیت ہو. نیکی ہوتی وہ ہے جس میں حکم کے اندر داخل ہوا جائے اور اجازت سے وہاں سے نکلا جائے. اس کے بغیر نماز سے پہلے سلام پھیر دو گے تو یہ تو اللہ کی اجازت ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی اجازت ہی نہیں ہے. تم بڑا نوکا آیا ہے، ایڈا پھنے خاں آیا ہے کہ تو خود جب چاہتا ہے تو اپنے آپ کو حکم دے کے عبادت کروا لیتا ہے. یہ اللہ کی عبادت ہوگی. اور جب تو عبادت چھوڑنا چاہتا ہے خود اللہ بن کے عبادت چھوڑ دیتا ہے. تیری ایسی تیسی نہ کر دی جائے. ایسی تیسی دیکھ لو کیسی کی، شیطان کا ہے اسے. پہلی بات جو بتائی ہے یہ یاد رکھنے والی باتیں، حفظ جیسے یاد رکھا جاتا ہے، پڑھ کے ہر سال اللہ کہتا ہے شاباش شاباش ملتی ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. اس وقت تک
شاباشی میں رہتا ہے جب تک رمضان پورا سنا نہیں دیتا اور اپنے اللہ کی کتاب کو، اللہ کے قرآن کو اپنے لیے مبارک اس سے نہیں کروا لیتا، روزہ مبارک نہیں کروا لیتا، تراویح مبارک نہیں کروا لیتا، پہلا عشرہ مبارک نہیں کروا لیتا۔ یہ اللہ سے مبارکیں ہیں، ہم تو ظاہری مبارک دیتے ہیں آپ کو مبارک ہو، اور جب تک کوئی اللہ سے مبارک نہیں لیتا جس طرح اللہ کا حکم آتا ہے تو مبارک کیسے ہوگی؟ جی تجھے مبارک ہو، جمعہ مبارک ہو۔ اچھا تو جمعہ تو مبارک ہو گیا، نہ جمعہ تو نے پڑھا ہے نہ جس کو مبارک بھیجی ہے اس نے جمعہ پڑھا ہے۔ ہاں پیسٹ کیا ہوا وہ پیسٹ آگے بھیج دیا ہے، پتہ نہیں یہ تیرا بیسٹ یہی ہے سارا کچھ مبارک کرنا اور ہونا، ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا جی پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی ہے، یہ حفظ تو ہو جائے گا، سن کے کہو گے پتہ نہیں مجھے کتنا سمجھ آ گیا ہے۔ سچی بات ہے، میں آج جو دیکھتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں، سائیں جی کے پاس آ کے بڑا وہ اسکالرلی پرسنالٹی ہو جاتا ہے، ویل راؤنڈ از ہی اونلی آن دا فیس آف ارتھ، ایسے سمجھتا ہے میرے جیسا اسکالرلی میں نہیں اور کوئی نہیں ہے دنیا پہ، لیکن اسے نہیں پتہ ہوتا، وہ سائیں جی کی اطاعت ہی نہیں کرتا۔ سمینہ سن کے مولوی ہوا ہوتا ہے، سن کے مولوی ہوا ہوتا ہے، اور جو حقیقی مولوی ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سمینہ و اطعنا، وہ اپنے سائیں جی کی اطاعت بھی کرتا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سنی باتوں پر عمل کر کے مولوی بن جاتا ہے اور اطاعت سے نکل جاتا ہے، جس دن اطاعت سے نکلتا ہے شیطان ہو جاتا ہے، اس نے سمجھا میں مولوی ہو گیا اور مجھے سارا ہی آ گیا، پتہ نہیں تجھے کوئی دنیا کی چیز آ گئی ہوگی، تیری جیب پھول گئی ہوگی، اب ہمیں کیا پتہ نوٹ آئے ہیں کہ کوئی اور چیز آئی ہے، وہ تو ہی جانتا ہے، تو نے سمجھا ہے میں مولوی ہو گیا۔ پھر ایسے نکلتا ہے اپنا کمان سے جیسے تیر نکل جاتا ہے، پہلے محبتوں میں مر جاتا ہے کہ سائیں جی کے ساتھ میں نے رہنا ہے، سائیں جی سے دور میں نے کبھی نہیں جانا، اور جب وہ سمینہ مولوی ہو جاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ پھر نہیں کچھ دیکھتا، پھر دیکھتا سائیں جی یہ مجبوری ہے، مجھے وہ مجبوری ہے، یہ بھی شکر ہے چلو سائیں جی کے ساتھ تو رہتا ہے، جو اصل ساتھ ہے ہمیشہ ساتھ رہنا وہ نہیں رہتا۔ اس طرح بڑی باتیں ہیں، سچ کہتا ہوں تو مزہ الفت کا جاتا ہے، چپ رہتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، باتیں بڑی ہیں، لیکن اللہ پروردگار دیکھتا ہے کہ یہ جو لے رہا ہے وہ تو اس کو دو نا، جو یہ لے رہا ہے وہ تو اس کو دو نا، جو میں دے رہا ہوں وہ تو جب لے گا تبھی ملے گا، وہ تو لے نہیں رہا ابھی، اور جو لے رہا ہے وہ تو دو نا اس کو، یہ ہے وہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، ورنہ کسی کو کیا پتا، جو سنا ہے وہی کہتا جا رہا ہے، ایسے تھوڑی ہے، بات کوئی اور نکلے گی، آپ کر کے دیکھ لو، وہ بات نہیں ہوتی جو ہم نے دین لیا ہوا ہے۔ بھلا مجھے بتائیے محدودیت میں لامحدودیت آ سکتی ہے؟ میری سمجھ ہو اور اللہ پروردگار کا علم ہو، مینوں پتہ لگ گیا ہے دین کیا کہتا ہے، قسم خدا کی جسے پتہ لگا اسے نہیں دین کا پتہ لگا، آخری لمحے تک وہ کیا کہے گا؟ اللہ مجھے دین پر قائم رکھنا۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے علم کا نام ہے، یعنی مجھے اپنے علم میں اللہ بچا لینا، تو ہی بچائے گا تو میں بچ سکتا ہوں، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو نہ بچائے، تیرا علم نہ بچائے، تیرا فعل نہ بچائے، اور میں اپنے عمل سے بچ کے آ جاؤں، اپنے فعل سے بچ کے آ جاؤں، اور اپنی خواہشوں کی کوشش سے بچ کے آ جاؤں، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ پہلی بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ اطعنا میں یاد رہے گی، جیسے حافظ حفظ کر لیتا ہے، لیکن وہ اطعنا پھر اسے پڑھتا رہتا ہے، یعنی اس پر عمل کرتا رہتا ہے، منزل پکی رہتی ہے، منزل پہ عمل کیا منزل پکی رہی۔ اگر قرآن مجید اللہ کے بندے سے لے کر اسے پکا کیا تو اللہ کا بندہ پکا ہو جاتا ہے۔ پہلی بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا مومن بندہ حقیقی محبت حقیقی عبادت میں داخل ہوتا ہے تو یہ لازمی جان لو کہ حقیقی عبادت میں داخل ہونے والا وہ ہے
جسے اللہ نے جو حکم دیا اس کو مانتا ہے۔ اب وہ حکم کیا ہے؟ جن کا حکم مان کر عبادت ہوتی ہے ان کا حکم ماننا ہے، دوسرے کے بارے میں اللہ نے حکم ہی نہیں دیا۔ یہ چار ہیں، چار۔ ایک اللہ ہے، اس کا حکم ماننا ہے تب عبادت ہوگی۔ ایک نبی رسول علیہ السلام ہے، ان کا حکم ماننا ہے تب عبادت ہوگی۔ اور ایک قیامت تک آنے والا جو امام ہے نبی رسول کا نائب، اس کا حکم ماننا ہے تب عبادت ہوگی۔ اور ایک اپنا ماں باپ ہے، اس کا حکم ماننا تب عبادت ہوگی۔ یہ ہے حقیقی عبادت میں داخل کرنے والے حکم۔ پانچواں بھی سن لو، بھول نہ جانا۔ پانچویں نے بتانا ہے کہ میں حقیقی محبت میں داخل ہوں یا حکمی عبادت میں داخل ہوں۔ یہ حکمی عبادت والا جب حکم کو چھوڑ دے گا تو یہ حکمی کفر شرک ہو جائے گا، اور اب جب ان چار حکموں کو چھوڑ دے گا تو یہ چار حکموں کو چھوڑنے والا حقیقی غیر اللہ جو اللہ نہیں ہے اس کو مان لے گا۔ یہ فرق جاننا ہے۔ یہ فرق نہ جاننے والا جب جال حق کا وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب اللہ نے فرق بتا دیا ہے کہ جب حق اور سچ آ جائے تو جھوٹ ختم ہو جانا چاہیے۔ دین میں بددیانتی پتہ کیا ہوتی ہے؟ دین میں بددیانتی یہ ہے کہ کوئی دین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف ذرا ادھر ادھر بات کرتا ہو، بددیانتی ہے یہ۔ اللہ کا حکم یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کا حکم جو ہے وہ تعلیم میں ہے، تزکیہ میں ہے، جو اللہ کے بندے نے بتایا وہ حکم ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ نے نہیں کہا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حکم میں اور حکم کی تعلیم میں انہیں اللہ کا بتا دو۔ اللہ کے بندے کی تعلیم ہی اپنے آپ ہی اپنی خواہشوں پہ کبھی سائیں جی کو جفیاں پانا لگ جاتا ہے، اور کبھی سائیں جی سے اجازت لینے لگ جاتا ہے میں نے اتنے جفیاں پاؤں جانا۔ وہ حقیقی عبادت میں نہیں ایسے ہوتا، وہ حکمی عبادت میں ہوتا ہے۔ حکمی عبادت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حکمی عبادت میں پتہ نہیں وہ کون سی عبادت کرتا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے، میں آج نہیں بتا سکتا۔ ویسے بتاؤں گا علم کے اندر، وہ خود دیکھ لے، مجھے کیا پتا، عمل اس کا ہے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں وہ عمل اپنا بناتا پھروں بدگمانی کر کے۔ نہ، میں نے نہیں یہ کام کرنا۔ پانچویں عبادت جو ہے وہ حکمی ہے، اس کے خلاف جو کرے گا یہ حکمی کفر و شرک ہوگا۔ یہ حکمی کفر و شرک میں غیر اللہ کی عبادت ہوگی اور غیر اللہ کی محبت ہوگی، دونوں چیزیں یہ ہوں گی۔ حکمی پانچویں جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بیوی کو حکم ہے اپنے شوہر سے محبت کرے، اور شوہر کو حکم ہے اپنی بیوی سے محبت کرے۔ اب جب وہ عبادت کرے گی، اب جب وہ عبادت کرے گا تو عبادت حکم کی تعلیم میں، حکم کے تزکیے میں جب وہ کرے گا تو ادب میں کرے گا۔ جیسے ہی وہ بے ادبی میں عبادت حکمی کرے گا، وہ کوڑا جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت میں اور غیر اللہ کی محبت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر مرنے سے پہلے وہ توبہ نہ کر لے، جب اٹھایا جائے گا، حقیقی اس نے غیر اللہ اور حقیقی اس نے غیر اللہ کی محبت میں ساری زندگی گزاری ہو گئی، یہ ایسی لعنت ہے، یہ نہیں معاف ہوتی، یہ نہیں معاف ہوتی۔ باقی حکمی کفر شرک معاف ہو جاتا ہے۔ نمازیں نہیں اس نے پڑھی، پھر دوبارہ نمازیں قضا کرتا ہے جو نماز نہیں پڑھی سمجھ آنے کے بعد، جان بوجھ کر جو روزہ توڑتا ہے۔ جان بوجھ کر کیوں روزہ توڑا؟ اب کفارہ ہے اس کا۔ جان بوجھ کے نماز کیوں چھوڑی؟ اب قضا ہے اس کی۔ قضا ادا نہ کرے پھر وہاں قضا جو اس نے نہیں دی ہوگی اس کا عذاب جہنم میں ہوگا، اور قضا جانتا ہے کہ میں نے نہیں دی، اس کا عذاب جہنم میں ہوگا۔ اور اگر وہ حکمی عبادت میں جو توبہ
غیر اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، اس نے نہ کی ہوگی تو وہاں قضا میں نہیں اٹھے گا، وہاں جفا میں اٹھے گا۔ یہ جفا میں اٹھنے والا شیطان کے ساتھ ہوگا۔ بے شک اس نے کلمہ پڑھا بھی ہے، لیکن اٹھے گا جب اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ محبت کیوں کی، اس کی عبادت کیوں کی اس نے؟ وہ یہ ہے کہ جب بیوی سے محبت کا حکم آیا ہے تو وہ اپنے بیوی کو دیکھتا ہے تو ادب میں دیکھنا ہے نا۔ جب بیوی اسے دیکھتی ہے تو ادب میں دیکھنا ہے نا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ پروردگار کی عبادت کی جائے نا، حکم پر عمل میں، تعلیم تزکیہ میں جب عبادت کی جائے تو عبادت میں ادب ہونا چاہیے۔ اگر عبادت میں ادب نہ کیا تو شیطان نے بھی تو عبادت میں ادب نہیں کیا تھا نا۔ اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ قسم خدا کی اللہ دیکھ رہے تھے، ہم سے بھی زیادہ اللہ دیکھتے ہیں۔ اللہ ہر جگہ ہی دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے چھپے دلوں کو بھی دیکھتے ہیں، یہاں تک دیکھتے ہیں کہ اللہ کو پہلے پتا ہوتا ہے اس نے کیا کرنا۔ یہ نہیں پوچھا تھا، جو پوچھا تھا نا، جو کہا تھا وہ بتایا بھی ہے کہ ایک تو نے میرا حکم نہیں مانا، ایک تو نے میرا حکم نہیں مانا، اور ایک تجھے پتا تھا کہ یہ حکم دینے والا اللہ ہے، میری طرف دھیان بھی نہیں تیرا گیا۔ جب عبادت کرو تو عبادت کا ادب بتایا ہے، یاد رکھنا، حفظ ہے یہ، ورنہ بھول جاؤ گے۔ اسی طرح کرنا ہے جس طرح بتایا ہے، قرآن مجید جس طرح یاد کیا ہے ایسے ہی پڑھتے رہنا ہے، اور جس طرح یہ بتایا ایسے ہی کرتے رہنا ہے۔ وہاں قرآن یاد رہے گا، یہاں آپ کو ادب کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے نبی، اپنے سائیں جی، اپنے ماں باپ یاد رہیں گے۔ جب کل اللہ بلائے گا ماں باپ کا نام لے کے تو حاضر ہو جاؤ گے، سچے ہو گے۔ نبی رسول اپنے امام کا نام بتائے گا تو حاضر ہو جاؤ گے، سچے ہو جاؤ گے، اللہ مانے گا۔ کیوں؟ اللہ نے خود ہی یہ بتایا ہوا ہے سارا کچھ۔ کیا کرو؟ عبادت میں ادب نہ جانے دو۔ عبادت میں ادب کیا ہے؟ جن کا حکم ہے وہ حکم کی تعلیم انہوں نے جو دی ہے اس میں ادا کرنا ہے، اور جب وہ ادا کرنا ہے تو دھیان ان کی طرف رکھنا ہے۔ یہ ہے ادب، یہ ہے ادب۔ مثال اس کی میں دینے لگا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے بیوی کیا کرے گی؟ شوہر سے محبت کرے گی، اور شوہر کیا کرے گا؟ اپنی بیوی سے محبت کرے گا۔ یہاں وہ اپنی بیوی کو دیکھتا اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھتی ہے، تو دھیان کس کی طرف جانا چاہیے شوہر کا؟ اپنی بیوی، دوسروں کی بیوی کی طرف دھیان نہ جائے۔ یہ عبادت کی بے ادبی ہے۔ اور بیوی جب اپنے شوہر کو دیکھے، اپنے شوہر کی طرف دھیان جانا چاہیے۔ یہ عبادت کا ادب ہے، اور اگر اس کے خلاف دھیان جائے گا عبادت قبول ہی نہیں ہوتی۔ مومن ہو اور پھر منافق ہو۔ ایمان نے ہمیں کیا کیا ہے؟ مومنن خالصن، سچا بندہ اللہ نے بنا دیا ہمیں۔ مومن ہی تو اللہ کا سچا بندہ ہے، اور کون ہو سکتا ہے؟ جس کا ایمان بھی اللہ کا ایمان ہے، جس کا روزہ بھی اللہ کا روزہ ہے، اور جس کا تقوی بھی اللہ کا تقوی ہے۔ اور کوئی ہے ایسا؟ باہر تو نکل کے آئے، ذرا ہم بھی اس کی شکل دیکھیں۔ صورت کوئی ہوگی، مورت تو کوئی ہوگی، شیطان تو کوئی ہوگا، اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے بندے نے اس کو اللہ کا بندہ ہی نہیں بنایا۔ اللہ کے بندے کو تو پہلے پتا، اسے تو بعد میں پتا۔ جب اللہ کا بندہ کہہ دے گا تو اللہ کا بندہ ہے۔ اب کیا ہے؟ حکمی عبادت کس کی ہوتی ہے؟ چار کے علاوہ حکم کی عبادت اس کی ہے جس نے نکاح کر لیا ہے۔ نکاح سے پہلے وہ غیر عورت کو نہیں دیکھتا، کیوں؟ حکم نہیں ہے۔ نکاح سے پہلے عورت جو ہے وہ غیر مرد کو نہیں دیکھتی۔ یہی وہ بات عاجز بتاتا ہے کہ جاندار کی تصویر اس لیے حرام کی گئی ہے۔ جاندار وہ ہوتا ہے جن میں
آپس کے اندر ملاقات رکھی گئی ہے، آپس میں مباشرت رکھی گئی ہے۔ جب کوئی تصویر دیکھتا ہے، صورت دیکھتا ہے، تو وہ بیوی تو وہاں نہیں دیکھ رہا ہوتا، سامنے تو بیوی ہوتی ہے، لیکن دھیان اس کا جب غیر بیوی کی طرف جاتا ہے تو حکم کے خلاف وہ عبادت حقیقی اللہ کی محبت دینے والی ہوتی ہے نہ حقیقی عبادت ہوتی ہے، وہ مارا جاتا ہے۔ پہلے تصویریں جاندار کی بنائی جاتی تھیں، اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا، اس لیے کہ صبح کی بہن کی شادی جو ہے شام کے بھائی سے کر دی جاتی تھی۔ وہ اللہ کے حکم اللہ جو دیتا اس میں دنائی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اس وقت اللہ نے حرام کر دیے۔ کیوں؟ تصویروں میں جاندار کی تصویر، درخت کی تصویر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں کوئی کشش ہو، نہ اس میں ہمارے لیے کیا کشش ہے۔ جاندار، سارے جاندار جو ہیں، کتا لے لو، خنزیر لے لو، گدھا لے لو، جب ان کی تصویر دیکھو گے تو گدھے پر تو دل نہیں آپ کا آئے گا، لیکن جب گدھا اور گدھی، جب خنزیر اور خنزیرنی، جب کتا اور کتی یہ کام کریں گے تو اللہ چاہتا ہے میرا بندہ یہ دیکھے؟ کیوں اللہ نہیں چاہتا؟ اللہ نہیں چاہتا میرا بندہ کم ظرف ہو، حرام۔ اسی طرح تصویر ہے، اور آج کل تو زندہ تصویریں بنائی ہوئی ہیں بغیر ضرورت کے۔ جب کوئی دیکھتا ہے، جب ضرورت ہو، شادی بیاہ اس کے ساتھ کرنی ہو، دیکھا وہ بات آ گئی نا، پھر ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہے۔ کیوں بھائی؟ کشش کی بات نہیں ہے، اور یہاں تو مرتے دم تک کی بات ہے کہ وہ بیوی ہے اور اس بیوی کا یہ شوہر بننے جا رہا ہے۔ اب تو اجازت کیا، اجازت ہے، ایک نظر دیکھ لو۔ جاندار کی تصویر جو منع کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ حکمی عبادت میں کوئی نقص نہ آ جائے، اور وہ نقص ایسا ہے، وہ ایسی ملاوٹ ہے کہ دودھ 1 من ہو یا دودھ 1 گلاس ہو، اس میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا پڑ جائے وہ سارا حرام کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ آپس میں لگے ہوئے ہیں، عورت وہ کسی کی ہے، وہ جوان جو ہے، خوبرو جو ہے، گلاب کا پھول جو ہے، وہ کسی کا ہے۔ یہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تصویر ہی بے شک دیکھی ہے، بے شک کتے کتیوں کو ہی دیکھا ہے، لیکن مجھے بتاؤ دھیان جائے گا کہ نہیں ادھر جائے گا؟ اب اللہ کے حکم میں دھیان کدھر رہ گیا؟ حکم کی تعلیم میں دھیان کدھر رہ گیا؟ وہ عبادت میں دھیان کیسے بنا؟ حقیقی عبادت کے اندر کیسے رہ گیا؟ اور حقیقی محبت کی عطا میں کیسے رہ گیا؟ یہ سارا کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ میں آج سارے کام نیٹ پہ کرتا ہوں، لیکن جب کوئی تصویر آ جاتی ہے عورت کی تو میں آج آگے چلا جاتا ہوں۔ بڑی اونچی خبر بھی ہو، میں کہا تیری خبر ہی ہے نا، میں اپنی خبری میں اپنی خبر نکال دوں، مجھے کیا ضرورت پڑی؟ ہم میں بھی ایک خبر ہے، ہم میں بھی ایک خبر ہے، آپ میں بھی ایک خبر ہے، مومن میں بھی ایک خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ مومن اللہ کا ایمان ہے، مومن اللہ کا روزہ ہے، مومن اللہ کا تقوی ہے، مومن کی عبادت اللہ کی عبادت ہے، مومن کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ اور مجھ میں بھی ایک خبر ہے یار، میں نہیں اپنی خبر نکال سکتا، میری خبر سچی ہے، اور تیری خبریں ساری کتنی بھی اونچی ہوں یہ ساری کی ساری جھوٹی عارضی ہیں، نہ ہمیں نہیں یہ چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو بھی کہا کرتا ہوں، جب اللہ پاک نے ایک چیز تمہارے لیے حرام کی ہے تو اس کی تصویر کیوں دیکھتے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت میں تمہیں اجازت ہے، وہ دنیا کی ضرورت ایسی ہو جس کے بغیر تمہارا وہ کام نہ ہوتا ہو، گواہی دیکھنی ہو، اس کا پاسپورٹ دیکھنا ہو، اس کی شناخت کرنی ہو، حج کے لیے جانا ہو، جدھر دنیا کی ضرورت ایسی ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ تو تمہیں اللہ پروردگار اپنی عبادت میں بھی اجازت دیتا ہے۔ ادھر کھڑے ہو کے اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے، ادھر جیسے کہہ سکتے ہو ویسے کہہ لو۔ مولوی صاحب آپ کو یہ میری باتیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی
پیر صاحب آپ کو باتیں اس لیے میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ پیر بن گئے ہو، آپ مولوی صاحب بن گئے ہو، ہمیں مولوی صاحب پیر صاحب بننے سے کچھ نہیں ملے گا۔ کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اور اللہ کا بندہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کرتا ہو۔ اب سن لو اس بات کو دوبارہ کہ حکم جس کا مانا جاتا ہے بس اس کا ہی حکم ماننا ہے، یہ عبادت حقیقی ہے۔ اور جس کا حکم ہی نہیں مانا جا سکتا، وہ عورت کو کوئی غیر مرد حکم دیتا آ میرے نال چل، وہ مان لیتی ہے، یہ عبادت ہوگی؟ اور بیوی کو اگر شوہر حکم دیتا ہے تو وہ تو ماننا اس کے لیے ضروری ہے، یہاں حکمی عبادت ہو جائے گی۔ اور جدھر اللہ حکم دیتا ہے اس کا حکم ماننا تو ضروری ہے، جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں ان کا حکم ماننا ضروری ہے، جدھر نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کا غلام نائب ہمارا امیر ہمیں حکم دیتا ہے وہ ماننا ضروری ہے، اور جدھر امی ابا جی حکم دیتے ہیں وہ ماننا ہمارا ضروری ہے۔ اور پانچواں حکم تو حکم ہی ماننا ضروری ہے نا، جس کے بارے میں یہ کہہ دیں، میاں بیوی کا جو آپ کو مثال دی۔ اب عبادت غیر اللہ کی کرے اور کہے کہ حقیقی محبت مجھے اللہ کی حاصل ہے، لانتی شیطان کے پیروکار ہم ماننے لگے ہیں بھلا یہ بات؟ مومن مانے گا یہ بات؟ مومن تو نہیں مانے گا، منافق جو ہوگا وہ مان لے گا۔ وہ مومن کب ہے کہ ہم کہیں جی یہ مومن ہے؟ ابو لہب نے کئی باتیں اللہ کے نبی کی مانی تھی، مرتی کو بہت کچھ یہ مانتے تھے، لیکن یہ مومن تو نہیں ہے نا کہ ہم کہیں یہ مومن ہے۔ مومن تو ایک بھی بات جو ہے، ایک بات کیا، بات کا ذرا بھی شیطان کا نہیں لیتا، وہ اپنا نہیں لیتا، شیطان کا کیا لے گا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ تو اپنی نفی کرتا ہے، وہ شیطان کی کیسے تصدیق کرے گا؟ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب کوئی حقیقی عبادت جان جاتا ہے اسے نا زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، اسے زیادہ باتیں نہیں بتانی پڑتی، قسم خدا کی اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اب اس پر عطا ہوتی ہے، عطا اس پر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اپنا آپ اسے دیتا ہے، رمضان میں جس طرح اپنا آپ دیتا ہے، اپنے آپ میں اپنا ایمان دیتا ہے، اپنے آپ میں اپنا روزہ دیتا ہے، نہ اللہ کھاتا ہے، نہ اللہ پیتا ہے، نہ اللہ مباشرت کرتا ہے۔ مومن کو بھی اپنا روزہ دیتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میرے بندے ہو جاؤ، اپنا تقویٰ دے دیتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آپ دے دیتے ہیں، جو اللہ کا حکم مانا ہوتا ہے وہ اسے دے دیتے ہیں، جو حکم کی تعلیم اللہ سے لی ہوتی وہ اسے دے دیتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ کی محبت لی ہوتی وہ اسے دے دیتے ہیں۔ چل ایشاں کر، عید کر جا کے۔ پھر یہ آگے اللہ کا بندہ ہوتا ہے، یہ اپنا آپ آگے دے دیتا ہے، آگے امی ابا ہوتے ہیں، بیٹی بیٹے کو امی ابا بنا دیتے ہیں، اپنا آپ دے دیتے ہیں، جا تم ہی ایشاں کر۔ جنت اضافی ہے، مائیت اضافی ہے، محبت اضافی ہے، یہ اللہ کے ساتھ اپنے آپ ہی آ جاتی ہے۔ جس گھر وہ آ جائے اس میں کیا کمی رہ جاتی ہے؟ یہ ہیں عطائیں۔ یہ جسے عبادت حقیقی سمجھ میں آئے گی وہ حقیقی عبادت کرنے والا ہوگا، جس کا حکم بتایا گیا ہے ماننا ہے اس کا حکم مانے گا، حکم کی تعلیم میں مانے گا، حکم کے تزکیے میں مانے گا، اور جب مانے گا جس نے حکم دیا اس کی طرف دھیان رکھے گا۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف دھیان رکھے گا، نماز ہے، اللہ کی طرف دھیان رکھے گا، نبی رسول علیہ السلام کی تعلیم تزکیہ ہے، نبی رسول پر دھیان رکھے گا، امام کا تعلیم تزکیہ ہے، ان کی طرف دھیان رکھے گا۔ دھیان کا میں نے پہلے بتا دیا کیسے دھیان رکھنا ہے۔ نعت میں دھیان اور ہوتا ہے، اور تعلیم لینے میں اور تزکیہ لینے میں دھیان اور ہوتا ہے۔ یہاں آنکھیں کھلی رکھتے ہیں اور یہاں دھیان ان کی طرف ہوتا ہے۔ سننے میں آنکھیں نیچی رکھتے ہیں کہ سن رہے ہوتے ہیں، ان کا حکم ماننا ہوتا ہے، آنکھیں نیچی رکھتے ہیں اور دھیان سارے کا سارا ان کی طرف ہوتا ہے۔ یہ مراقبہ ہے، یہ یکسوئی ہے،
یہ نعت کا سننا ہے، یہ حمد کا سننا ہے، یہ منقبت کا سننا ہے، یہ اپنی امی ابا جی کو سننا ہے، اپنے سائیں جی کو سننا ہے۔ آنکھیں تو نیچی ہیں، بتا رہا ہے تا نا، آنکھیں نیچی ہیں، آپ کی اطاعت ہوگی۔ وہ سمینا، آپ کو سن رہے ہیں، جو آپ کہیں گے ویسے ہی کریں۔ حکمی عبادت میں دھیان بیوی کی طرف ہے تو بیوی کی طرف رکھنا ہے، دوسری کسی کی بیوی کی طرف، بچی کی طرف، بیٹی کی طرف نہیں جائے گا۔ نہ ہم اس لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے، اور اللہ ہم سے محبت کرنے کے لیے ہمیں پیدا کرتا ہے۔ ہمارا تو مشن ہی نہیں ہے، یہ مقصد ہی نہیں ہے ہمارا، یہ ہے۔ پھر جب عبادت کرنی ہے تو عبادت میں جب ادب رکھو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ادب ہی تو بتا رہا ہوں، حکمی عبادت کی تب ادب کیا کہ جسے دیکھ رہا ہے اپنی بیوی ہے، اسی کی طرف دھیان جا رہا ہے، یہ ادب ہے۔ بیوی جسے دیکھ رہی ہے اس کا شوہر ہے اور اس کی طرف دھیان جا رہا ہے، یہی ادب ہے۔ کوئی روڑے والی بات نہیں آج آپ کو بتائے گا، سچی بات ہے۔ ہم نے تو جن سے باتیں سنی ہیں، روڑا دیکھا ہے نا، اختلاف۔ وہ مولوی صاحب پیر صاحب نے ایک بات کر دی، اس کے ساتھ اختلاف ہی اختلاف ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا یار مولوی صاحب، اگر آپ میں روڑا نہ ہوتا، آپ کے نزدیک اللہ ایک ہوتا، نبی رسول ایک ہوتے، آخری والے، آپ کے سائیں جی آپ کے پاس ایک ہوتے، جیسے امی ابا آپ کے ایک ہیں، سچی بات ہے روڑا نہ پڑتا، آپ کو بتانا بھی کچھ نہ پڑتا، جو بھی آتا نا آپ کی امی کے بارے میں نہ پوچھتا آپ سے، آپ کے سائیں جی کے بارے میں نہ پوچھتا آپ سے، آپ کے نبی رسول کے بارے میں نہ پوچھتا آپ سے، آپ کے اللہ کے بارے میں نہ پوچھتا آپ سے، صرف آپ کو آ کے دیکھتا نا، مان جاتا، اسے پتہ ہو جاتا کہ اس کا کون والی وارث۔ آپ اپنا والی وارث یہ بتاتے ہو میری فلانی کتاب ہے، میں نے فلانے مولوی سے پڑھا ہوا ہے، مولوی کا نام تو آپ نہیں بتاتے، اپنے استاد کا کتابیں ساری بتا دیتے ہو۔ مزہ تو یہ تھا کہ کہتے میرا استاد یہ ہے، ہم کہتے یہ پہلی کا کلاس ہے، یہ دوسری کی اپنا کلاس کا استاد ہے، یہ تیسری کا ہے۔ آپ کہتے سائیں جی اتنے سارے پوچھ رہے ہیں، میں پی ایچ ڈی کا بتا دیتا ہوں، وہ ایک ہی ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں استاد جو دیا ہے وہ استاد ہے، وہ ہمارا امام ہے۔ ایک ہی ہر ایک کا استاد ہوتا ہے۔ باقی یہ پڑھانے والے معلومات دے رہے ہوتے ہیں، کوئی قرآن کی معلومات دے رہا ہوتا ہے، کوئی حدیث کی معلومات دے رہا ہوتا ہے، کوئی دنیا کی معلومات دے رہا ہوتا ہے، جس میں کوئی الف ب سکھا رہا ہوتا ہے، کوئی الف ب کو جوڑنے کا سکھا رہا ہوتا ہے، کوئی گنتی سکھا رہا ہوتا ہے، کوئی ابجد وغیرہ جو سکھائے ہوتے ہیں ہندسے جو ان کو جوڑنے کا، تفریق کرنے کا، ضرب کا، تقسیم کا بتا رہا ہوتا ہے۔ اور ہوتے ہوتے بت بنے سب ٹوٹ گئے، دل میں جب محبوب آئے سب جھوٹ گئے۔ ایک آ جاتا پی ایچ ڈی دینے والا، وہ اللہ کا بندہ ہے، قیامت ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا، جیسے ہر ایک کی اپنی اپنی امی ہوتی، ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا۔ اس لیے یہ قائم مقام ہے، جس کے پیچھے جا کے نماز پڑھو گے اللہ اکبر، وہ آپ کا استاد ہوگا، امام ہوگا۔ اسی طرح ہر ایک کے گھر کے سامنے جو اللہ نے کھمبا لگایا ہے نا ظاہری سمجھانے کے لیے، اس طرح ہر جگہ ہے، تو ادھر میٹر آپ کا لگے گا۔ اسلام آباد میں پاور ہاؤس پہ جا کے نہیں میٹر لگے ہیں۔ جس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، اللہ کے نبی نے دیا، استاد نے کہا جاؤ نماز پڑھاؤ، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے لوگ۔ اچھا جی، بات ہے حکمی عبادت کی، وہ ایک ہی ہے صرف، وہ چار نہیں ہیں، وہ چار حقیقی باتیں۔ اللہ کا حکم ماننا، اللہ کے نبی کا حکم ماننا، نبی کے نائب کا حکم ماننا، ماں باپ کا حکم ماننا، یہ حقیقی باتوں میں داخل کرنے کے لیے چار آئے ہیں۔ ان کا حکم جو ہے حقیقی باتوں میں داخل کرے گا، ان کا حکم ماننا عبادت ہے۔ جدھر بیوی شوہر کا حکم نہیں مانے گی، عبادت سے نکل جائے گی۔ یہ عبادت کرنے والا جنت میں جائے گا، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اور جدھر بیٹا بیٹی اولاد اپنے ماں باپ کا حکم نہیں مانے گی، وہ عبادت سے نکل جائے گی، جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ باقی بات گلاں چھاڑے ساری ہیں۔
جو جنت سے محروم ہو گیا نا، باقی گلاں چھڑ ساریاں، اب باتیں نہ کرو، بات اس کی ختم ہو گئی ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، یا جہنمی ہوگا یا شیطان کے ساتھ جہنم میں ہوگا، بس دو باتیں کیا رہ گئی ہیں۔ قضا اگر ادا کرنے والا ہوتا، یہاں نہیں قضا ہوئی، چلو وہاں عذاب ہو جاتا، پھر جنت میں چلا جاتا۔ اور جو حکمی عبادت میں توبہ نہیں کر کے گیا وہ تو مارا گیا نا۔ مولوی صاحب انہوں آ کے بچا جڑا حکمی عبادت میں توبہ نہیں کر کے گیا۔ کہیں ایسے تو نہیں ہوا حکمی عبادت میں توبہ کرنے والا تو اللہ سے حضور توبہ کرتا ہے، قضا دیتا ہے، یہاں نہیں قضا دے سکے گا تو وہاں قضا دے رہے گا۔ جس کی یہاں توبہ قبول اللہ کرتا ہے تو وہاں بھی توبہ قبول کرے گا، اور جس کی ادھر ہی توبہ فارغ ہو جاتی ہے اللہ قبول نہیں کرتا، وہاں اللہ کیوں توبہ اس کی قبول کرے گا؟ کوئی کہ شیطان تو شیطان کے ساتھی کی توبہ وہاں قبول ہو جائے، پترا توبہ دی قبول ہونی نہیں تو اتنے ہو جاندی۔ حقیقی محبت میں داخل ہونے والا کون ہے؟ جو حکمی عبادت ادب کے ساتھ کرتا ہے۔ جس نے حکمی عبادت ادب کے ساتھ کی ہے، وہ حقیقی عبادت تو وہ جانتا ہے، اس کا ادب دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہاں صرف عبادت میں، حکمی عبادت میں وہ ادب کرتا ہے، اور یہاں تو وہ سارے کا سارا بادب کر دیا جاتا ہے کہ اسے اللہ نے، اللہ کے نبی نے، سائیں جی نے، ماں باپ نے بادب بنا دیا ہوتا ہے۔ اور پہلا اشرہ تھوڑی اس کے پاس ہوتا ہے کہ پہلا اشرہ رحمت ہے، دوسرا اشرہ مغفرت ہے، تیسرا اشرہ عافیت ہے۔ نہیں نہیں، اس کے پاس اشرے نہیں ہوتے، اس کے پاس اللہ کا ایمان ہوتا ہے، اللہ کا روزہ ہوتا ہے، اللہ کا تقوی ہوتا ہے۔ او بھائی وہ خود رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ خود مغفرت ہے، اور جو اسے دیکھتا ہے آ کے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وہ خود اللہ کی محبت ہے، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ سے اس کی محبت ہو جاتی ہے۔ کتنے رہنا تم؟ پوری زندگی اپنی پتہ نہیں کدھر گزار دی ہے، اپنے محبوب کے بغیر بھی زندگی گزرتی۔ دعوے تو بڑے ہیں حضور، بس آپ ہی آپ ہیں، تو آپ کدھر ہیں؟ آپ بھی تو بتائیں۔ وہ تو ہیں ہی ہیں، اس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو شک سے بالا تر چیز ہے، وہ تو ہیں ہی ہیں۔ تم ہی تو دسنا تو کتنے رہنا ہے، تیرا کیڑا پنڈ آ؟ ان کا تو پنڈ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ ہے۔ سائیں جی آپ ہی آپ ہیں، وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ آپ کیا ہیں؟ آپ بھی تو بتائیں نا، آپ کا پنڈ کون سا ہے؟ آپ کدھر رہتے ہیں؟ اپنے کا ذکر تو ہم پھر کریں کہ حضور ہم آپ سے دور رہتے ہیں، حضور ہم آپ کی محبتوں سے دور رہتے ہیں، آپ کے ساتھ مائیت سے دور رہتے ہیں، حضور ہم پر بڑا کڑی وقت ہے۔ اپنا تو کچھ بھی نہیں دستا، بس سائیں جی آپ کی وجہ سے ہم بڑے خوش ہیں، پتہ نہیں کہڑی خوشی اندی ملی گئی سانوں تک، آج تک نہیں خوشی اپنے یار تو بغیر ہوئی۔ یہی ویکھیا کہ جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور جب ان سے دور ہوتے ہیں تو بتاتے ہیں حضور آپ سے دور ہیں، بس آپ کے حکم کی وجہ سے ہم مجبور ہیں۔ دور بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، لیکن محبوب ہم سے راضی ہے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ حقیقی عبادت، حکمی عبادت جب ہم ادب میں ادا کرتے ہیں تب یہ حقیقی عبادت ہوتی ہے، ورنہ جب حقیقی عبادت ہم نے ادھر کی نہیں ہے تو محبت کیسے ہو جائے گی؟ عبادت کے لیے جن اور انسان پیدا کیے گئے ہیں۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا مقصود پتہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت ہماری ہو جائے۔ کس کے لیے عبادت کرنی ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے عبادت ہے، اور کسی کے لیے عبادت نہیں ہے، کیونکہ فرمایا کہ البغض للہ والحب للہ، یہ بغض اور یہ محبت جو ہے یہ حقیقی عبادت کے اندر ہوتی ہے۔ جب اللہ سے محبت ہوگی تو غیر اللہ سے محبت کیسے ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا، محبت بعد میں آئے گی۔
پہلے کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، پہلے عبادت آئے گی. پہلے ہم آئے ہیں نا، ہمیں اللہ نے اپنا حکم بھیجا ہے، حکمی عبادت بھیجی ہے. جب ہم حکمی عبادت کرتے ہیں فاتبعونی کے اندر، ادب کے اندر دیکھنا کڑی سے کڑی ملے گی، کوئی بات ادھر ادھر نہیں ہے. لمبی باتیں بہت ہیں، لامحدود، اس لیے ساری بتائی نہیں جاتی. کوئی اس قابل نہیں ہے کہ یہ ساری باتیں کر کے اٹھے، نہ ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ ایک بات کے ساتھ دوسری کڑی ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. یہ کڑی سے کڑی ملتی چلی جاتی ہے، بات نہیں مکتی، یہ نہیں ختم ہوتی. پھر جب فاتبعونی ادب کے اندر وہ عبادت کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فاتبعونی نبی رسول کی اتباع میں کرتا ہے، یہ ادب ہوتا ہے حکمی عبادت کا. جب عبادت کرتا ہے تو یہ ادب ہے، اور جب دھیان اس حکم کی طرف جاتا ہے جس کا وہ حکم ہوتا ہے، یہ حقیقی عبادت کی ابتدا ہے. دھیان اللہ کی طرف لے جانا، اللہ کے نبی کی طرف لے جانا، نبی رسول کے نائب کی طرف لے جانا، اور اپنے ماں باپ کی طرف لے جانا کہ یہ حکم جو میں ادا کر رہا ہوں یہ ماں باپ نے دیا ہے، یہ جو حکم میں ادا کر رہا ہوں یہ سائیں جی نے دیا ہے، یہ جو حکم میں ادا کر رہا ہوں یہ نبی رسول نے دیا ہے، یہ جو حکم میں ادا کر رہا ہوں یہ اللہ نے دیا ہے. وہ کیا؟ تعلیم دینے والا وہاں حکم میں موجود ہوتا ہے، حکم وہی بھیجنے والا اللہ تعالیٰ وہاں حکم میں موجود ہوتا ہے. اور جب تک کوئی دھیان ادھر نہیں لے کے جاتا تو تیری بڑھی تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، تیرا دھیان اندے وال تو جا نہیں رہا، اور تیرا دھیان جا رہا ہے کسی کی بڑھی وال، کسی کی بیٹی وال، کسی کی بھتیجی وال. یہ ہے بے حیا، یہ عبادت ہے تیری. جب آج یہ کہتا ہے کہ حکمی عبادت اللہ کی ادب میں کرنی چاہیے تو یہ تعلیم تزکیہ آج درج کرتا ہے، اور جب دھیان میں کرنی چاہیے تو یہ محبت ہوتی ہے. اور دھیان محبوب کے حکم کی طرف نہ گیا کہ کس کا حکم ہے تو محبت نہیں ہے. عبادت کیوں کی ہے؟ درجات کی بلندی کے لیے کی ہے. چلو نہیں، درجات کی بلندی کے لیے کی تو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کی ہے. چلو نہیں، اس کے لیے جنت کے لیے کی ہے. نہیں، جنت کے کس کے لیے کی؟ اللہ کے لیے کی ہے. اللہ کے لیے تو عبادت ہے، وہ تو کرتا نہیں. اللہ کے لیے تو محبت ہے، وہ تو کرتا نہیں. جنت کی بات کدھر آ گئی؟ پہلے تو پیدا تو ہو لے، پہلے ماں باپ کی اولاد تو ہو لے، پھر تو اللہ کا بندہ بھی ہو جانا. مت ماری گئی ہے، اور جن کی مت اللہ نے ٹھیک رکھی ہوئی ہے ان کو بتاتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں. بچے کو پتہ ہے کہ پہلے ماں باپ سے اولاد ہونا ضروری ہے، وہ ہو گیا ہوتا ہے. جو بچے کو بات کا پتہ ہے وہ بڑوں کو بتا رہا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں، میں جنت کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں جہنم کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں. تینوں کی پتہ اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، پھر غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی. اللہ سے محبت ہوتی ہے، پھر غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی. کدھر رہتی ہو؟ کہڑا تیرا پنڈ آ؟ کہندا میرا پنڈ فلانا ہے. کہندا جا پھر. اسی جانا ہی نہیں اس پنڈ وال، اسی ہوں کیوں پوچھنا؟ ہور جے جانا ہوں تو پھر راہ رو سمجھ دے تیرے تو. اسی نہیں جانا، جا تو اپنے پنڈ، جتوں آیا سی اتوں ہی واپس چلا گیا. یخرجہم من الظلمات الی النور، تانوں میں نیرے چوں کڈدا اور نور میں داخل کرتا ہوں. یہ نیرے چ آیا سی، نیرے میں ہی واپس چلا گیا. جا مار ٹامک ٹوئیاں، ادھر تو ٹامک ٹوئیاں ہیں، وہاں اٹھا کے پکڑ کے گھسیٹ کے اسے اندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اتنے ٹامک ٹوئیاں ہے گی، اتنے نہیں ٹامک ٹوئیاں ہے گی. جس نے ادھر اللہ کا حکم مانا ہوگا، وعدہ برحق لیا ہوگا، وہاں لا یخلف المیعاد، اللہ کہے گا اب دیکھ میرے وعدے کو پورا ہوتے. آہا سبحان اللہ. تو دین جانو، دین اگر جاننا ہے تو اپنی امی ابا جانو، دین اگر جاننا ہے تو اپنے سائیں جی کو جانو، وہ کیا کہتے ہیں. پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، اللہ کیا کہتا ہے. اپنے آپ ہی دین جان کے نا سارا کچھ اسی ہو جاواں گے. مفتی بھی ہو جائیں گے، مولوی بھی ہو جائیں گے، حافظ بھی ہو جائیں گے، قاری بھی ہو جائیں گے، ہوئے ہوئے فرشتوں کے سردار بھی ہو جائیں گے. لیکن اللہ والے نہیں ہو سکتے. اللہ والا وہی ہوگا جو اللہ والے کے ساتھ ہے.
ورنہ وہاب کو ماننے والا وہاب کو لاکھ مانے، عبد الوہاب کو سجدہ کرنا پڑ جائے اللہ کے حکم میں نہ کرے، سجدے کا تو انکار کیا ہی کیا ہے، لیکن بے ادب بھی ہے۔ اللہ یہی فرماتا وہ جاہل ہے، بے ادب بھی ہے کہ جب حکم پر عمل کیا جاتا ہے تو حکم پر عمل کا ایک ادب ہے تعلیم، معلم، اور ایک دھیان اس حکم والے کی طرف لے کے جانا ہے، یہ حقیقی محبت کا ادب ہے۔ حقیقی عبادت کا ادب اور ہے، حقیقی محبت کا ادب اور ہے۔ حقیقی محبت کا ادب یہ ہے کہ دھیان جس نے حکم دیا اس کی طرف اس کا حکم مان رہے ہوں، پھر کیا ہوگا، دھیان میں نا اپنی بیوی رہے گی، غیر بیوی نہیں آئے گی۔ اللہ کے حکم میں وہی نماز رہے گی، غیر نماز نہیں آئے گی، کہ اللہ جینا یراؤون و یمنعون الماعون، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں ہوتی جو نماز ہے، غیر نماز ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی دے۔ وما توفیق